آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. لیکن یہ چیز پلیز اپنے بچوں کو ضرور بتائیں کہ دین کا ایسا ورژن نہ اڈاپٹ کریں کہ یہ بھول جائیں کہ اپنی اصلاح کہاں کرنی ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 میں آتا ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. تم کتاب پڑھنے والے ہو، دوسروں کو نصیحتیں کرتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. خود چلے درس دینے اور اپنے قرآن کی ایک تلاوت بھی مکمل نہیں ہو رہی. خود چلے درس دینے اور اپنے اندر سے غصہ ختم ہی نہیں ہو رہا. خود چلے اچھی باتیں دوسروں کو بتانے، ایکٹیویٹیز کرنے، ایکٹیویزم کی طرف، والنٹیئر کرنے کی طرف، اور زبان ایسی ہے کہ ہر وقت انگارے چبا کر بیٹھی ہیں. اگر یہ کمبینیشن ہے تو سب کام روک دیجئے اور اپنا تزکیہ کیجئے. اگر غصے پہ قابو نہیں پایا جا رہا تو کثرت سے استغفار کیجئے، کثرت سے صدقہ کیجئے. اللہ کے سامنے نماز میں کھڑی رہیے، ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے روئیے. قرآن پڑھایا جائے یا قرآن پڑھا جائے اور آنکھوں سے کبھی آنسو نہ بہے. کہنے کو سارا دن ہم والنٹیئر کر رہے ہیں اور بہت مصروف ہیں اور ایک کے بعد ایک ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اور قرآن سن کر رونا نہ آئے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی دل کا کرسٹ جو ہے، ہارڈ شیل، وہ ٹوٹا نہیں ہے. خوف کا ڈائریکشن غلط ہے. یاد ہے میں نے آپ کو کل بتایا تھا، غصہ ایک ایموشن ہے جس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور خوف ایک ایموشن ہے جس کو ڈائریکشن دی جاتی ہے. اگر خوف کی ڈائریکشن درست نہ ہو تو انسان دوسروں کے لیے جو ہے استاد بنتا ہے اور اپنی ذات سے غافل ہو جاتا ہے. تو اپنی فکر سب سے پہلے کریں، اپنا تزکیہ سب سے پہلے کریں. ہم نے انشاءاللہ احسان کو اڈاپٹ کرنا ہے اور ہم نے اپنے اندر لبریشن لے کر آنی ہے. توحید سے بڑی لبریشن کسی چیز میں نہیں ہے. جو اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے وہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا. توحید سے بڑھ کر پرسکون کرنے والا کوئی ٹرانکولائزر نہیں ہے. اپنے رب کے ساتھ 1-to-1 ریلیشن شپ کو مینٹین کیجئے. اگر آپ چاہتی ہیں آپ کا خوف بیلنسڈ رہے، اگر آپ چاہتی ہیں آپ عباد الرحمن بنے، تو آپ کو اپنے رب کے ساتھ 1-to-1 ریلیشن شپ مینٹین کرنا ہے. آپ تراویح پڑھنے مسجد جا رہی ہیں، ویل اینڈ گڈ. سحری سے پہلے 10 15 20 منٹ 25 منٹ صرف آپ کا اور آپ کے رب کا ٹائم ہونا چاہیے. اٹھیں، دعا مانگیں اللہ سے. مسجد میں ویسی دعا نہیں مانگے جاتے، مسجد میں ویسا کنیکشن نہیں بنتا، آپ چاہیں بھی تو نہیں بنتا ہے. آپ کا اور اللہ کا ایک کنیکشن بنے گا تو انشاءاللہ عباد الرحمن بننے کی طرف جائیں گے. اور جب آپ عباد الرحمن کی سٹرگل کریں گی، اپنا تزکیہ کریں گی، جو قرآن سنیں گی وہ سب سے پہلے اپنے اوپر اپلائی کریں گی، تو اللہ آپ کو حکمت دے گا کہ آپ نے کب، کہاں، کیسے، کس الفاظ میں کس کو نصیحت کرنی ہے. یہ ہے بیلنسڈ اپروچ آف خوف جو آپ کو مومن کے اندر نظر آتی ہے. ہر جگہ تبلیغ کرنے کی نہیں ہوتی، کچھ جگہ خاموشی ہوتی ہے. ہم میں سے ہر ایک سپیکر نہیں بن سکتا، ہم میں سے ہر ایک مبلغ نہیں بن سکتا، ہم میں سے ہر ایک چلتا پھرتا اپنے اخلاق سے اسلام کا ایمبیسڈر ہے. آپ معاملہ کیسے نبھاتی ہیں، آپ رشتے کیسے ڈیل کرتے ہیں، آپ کس طرح سے لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، آپ کتنا مسکراتے ہیں کسی کو دیکھ کر، یہ چیز آپ کا بتائے گی اسلام، اور یہ چیز بتائے گی آپ کا تزکیہ. تو اس فیئر کو ڈائریکشن دیجئے. یہ فیئر صرف میرے رب کے ساتھ اٹیچ ہو، ڈائریکشن لیس نہ ہو. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آپ نے لوگوں سے نہیں ڈرنا، آپ نے رب سے ڈرنا ہے. اور جب آپ رب سے ڈرتے ہیں تو آپ کئی جگہوں پر لوگوں کی اصلاح نہیں کرتے، لوگوں سے ڈر کر نہیں، حکمت کی وجہ سے. مانگیں اللہ سے حکمت. ہر جگہ پر ڈنڈا مار ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کو کبھی کبھی آپ کو چھوڑ دینا ہوتا ہے، آسانی دینی ہوتی ہے. کبھی کبھی لوگوں کے ساتھ اگر آپ کا ڈسکشن شروع ہو جائے اور آپ کو لگے بات بحث کی طرف جا رہی ہے، اٹس بیٹر ٹو لوز این آرگیومنٹ دین ٹو لوز اے پرسن. اور یہ چیز اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. ہاں، ایمان بھی ان کا بڑھائیں، یہ نہ ہو کہ سامنے والا جو ہے وہ ان کے اوپر حاوی آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پروفیسیز میں یہ بات مینشن کر کے گئے ہیں
کہ ٹورڈز اینڈ آف ٹائم آپ کی امت کا ایک بڑا کنسرن، ایک بڑا فلا، ایک بڑا کرائسس یہ ہوگا کہ امت کی میجورٹی اللہ سے نہیں ڈرے گی، انسانوں سے ڈرے گی یا دنیا کے کھو جانے سے ڈرے گی. اور آج ہم سب اس کی تصویر بنے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے کہا تھا کہ جب قیامت آنے والی ہوگی تو نان مسلم قومیں تم پر فیسٹ کریں گی. تو صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے کہا تھا نہیں، تم تعداد میں کم نہیں ہوگے لیکن تم کو واہن ہو جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا تھا واہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اینڈ ڈس لائکنس آف دا ڈیتھ. اور آج ہم ڈرتے ہیں دنیا کے کھو جانے سے. ہم اتنا ڈرتے ہیں کہ ہم اللہ کے احکامات کو توڑ دیتے ہیں، لیکن دنیا نہ چلی جائے اس پر ہماری جان چلی جاتی ہے. ابن تیمیہ کا ایک کوٹ آتا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا، یہ ہے مومن کی مثال کہ میرے دشمن میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، میری جنت میرے دل میں ہے. اگر انہوں نے مجھے ختم کر دیا، مار دیا، اسیسینیٹ کر دیا تو شہادت نصیب ہوگی اور اپنے رب کی بنائی جنت میں جاؤں گا. اور اگر انہوں نے مجھے پکڑ کر جیل میں بند کر دیا تو مجھے سیکلوژن میں اپنے رب کے ساتھ عبادت کا موقع ملے گا. یہ وہ دل ہے، یہ وہ انسان ہے جس کو انسانوں کا خوف نہیں ہوتا. بعض اوقات ہم انسانوں سے زیادہ ڈرتے ہیں اور اللہ کا خوف نہیں رکھتے. کسی گیدرنگ میں آپ ہیں، امیجن کریں آپ 16-17 سال کی ہیں، خوشی ہو رہی ہوگی سوچ کے، ہائے ہم 16-17 سال کے ہو گئے. آپ 16-17 سال کی، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی پوزیشن پر آ کر سوچیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے چیلنجز بہت ٹف ہیں، بہت ٹف ہیں. جب ان کے چیلنجز ٹف ہیں تو ان کا کانفیڈنس، جہاں سے ان کو کانفیڈنس بوسٹ کیا جائے گا، وہ سورس بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور وہ مین سورس ماں کا ہے. آپ کسی استاد کے سامنے، کسی کلاس کے سامنے ان کو لے جا کر بٹھا سکتے ہیں، لیکن جیسی تربیت آپ کریں گی، جو رب کی محبت آپ ڈالیں گے، وہ کوئی ٹیچر، کوئی استاد نہیں ڈال سکتا. ہاں یقیناً اللہ کے کلام کے ذریعے جائے گی تو یقیناً وہ ماں سے بڑھ کر ہوگی. لیکن آپ کے، ہمارے بچوں کے چیلنجز بہت ٹف ہیں. آپ 16 سال کی ہیں اور آپ کی اس وقت جو گیٹ ٹوگیدر ہو رہی ہے اس میں 20 سے 25 مزید لڑکیاں بھی ہیں. مغرب کی اذان ہوتی ہے اور گئے ہیں سب افطار پارٹی پہ. سحری پارٹیز بھی تو ہوتی ہیں ہماری. ہم لوگ تو مطلب دنیا کی محبت تو ہم پر پکی پکی نظر آتی ہے، مطلب جان نہ چھوٹے کسی طرح سے، بس دنیا کے کھانا 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 اور کھانا. پتہ نہیں کیسے 15 گھنٹے انتظار ہو جاتا ہے. کوئی ٹائم از ناٹ مائی ون ٹو ون کنیکشن ٹائم ود اللہ. افطار پارٹیز ہو رہی ہیں، اب سحری پارٹیز بھی ہو رہی ہیں، 12 بجے سے 3 بجے تک اس سحری بفے. مت کریں اپنے آپ کو اتنا زیادہ، کس کے لیے تھکا رہے ہیں اور کھپا رہے ہیں اپنے آپ کو. 16 سال کی بچی اپنے 25 فرینڈز کے ساتھ افطار پارٹی میں جاتی ہے اور 25 فرینڈز میں سے کوئی مغرب کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا. کیا آپ نے اور میں نے اپنی بیٹی کو اتنا کانفیڈنس دیا ہے کہ وہ اکیلی آواز دے اور کہے مغرب کا ٹائم ہو گیا، میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، یا چلو نماز پڑھتے ہیں؟ اتنا کافی ہے. یہ کانفیڈنس بیٹیوں کو، بیٹوں کو ہم نے دینا ہے. ہاں یقیناً اب یہ نہیں ہم نے ان کو سکھانا کہ جب کوئی نماز نہ پڑھے تمہاری فرینڈ تو کہنا دیکھنا تم جہنم میں جلو گی. obviously ہم نے یہ نہیں سکھانا ان کو، اس لیے کہ دین محبت کے ساتھ بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہاتھ پکڑ کے سیدھے راستے پر لانے والا ہے. اس دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ محبتیں بانٹی جاتی ہیں. گناہگار سے گناہگار انسان کو محبت اور خلوص کے ساتھ سیدھے راستے پر لایا جاتا ہے. چیلنجز ہیں ہمارے بچوں کے، محبت کے ساتھ اور ایک کانفیڈنس لیول بوسٹ کرتے ہوئے ان کو کانسٹنٹلی بتائیں. اتنا کانفیڈنس دیں کہ وہ اپنے اس طرح کی تمام گیدرنگز میں کھڑے ہو کر اپنی نماز کو کبھی مس نہ کریں. اسی لیے چوتھا راستہ جو میں آپ کے سامنے، ایک تھا سابقون الاولون والا، عباد الرحمن بننے کا. دوسرا میں نے آپ کو کہا کہ اپنے نفس کو نہیں بھول جانا، سب سے پہلے اپنا تزکیہ کرنا ہے. اور تیسرا میں نے آپ کو بتایا کہ کسی کا خوف نہ ہو انسان کو، صرف رب کا خوف ہو. اور چوتھی چیز جنت میں جانے والوں کو جس کو فیس کرنا ہوگا وہ یہ کہ جب آپ حق کے راستے پر چلیں گی اور ایمان کا دعویٰ کریں گی تو آپ اور میں آزمائے جائیں گے.
ٹف ٹائم فیس کرنا پڑے گا، کبھی کسی کا طنز برداشت کرنا پڑے گا، کبھی کسی کی ٹیڑھی آنکھوں کو سہ جانا ہوگا، کبھی کسی کے جملے جو بہت انڈائریکٹ ہوں گے، مگر کیونکہ ہم عورتوں کی عقل بہت شارپ ہے، ہم انڈائریکٹ جملوں میں بھی اپنا کانٹیکس سمجھ جاتے ہیں، برداشت کر لیجیے گا صبر کے ساتھ. کیوں؟ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم نے ڈرنا نہیں ہے، اور ہم اللہ کے راستے پر ہیں جو صراط مستقیم کا ہے. تو اس ایمان کے راستے پر مشکلات آتی ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مشکلات آئیں؟ ان سے بڑھ کر ایمان والا کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نہیں کئی مشکلات آئیں. آپ کہا کرتے تھے کہ جب تم میں سے کسی پر کوئی مشکل وقت آئے تو مجھ پر پڑنے والی مشکلات کو سوچ لینا تاکہ تمہیں اپنی مشکل چھوٹی لگے. ایک واقعہ آتا ہے جو آپ سب نے سنا ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جب آپ کے 70 صحابہ کو اسیسینیٹ کر دیا گیا تھا، شہید کر دیا گیا تھا، ایمبوش ہوا تھا. 70 صحابہ ایک ساتھ کسی ایکسپیڈیشن پر ایسے جا رہے تھے کہ تعلیم کے لیے جا رہے تھے. راستے میں حملہ ہوا، ایمبوش ہوا، اور ان میں سے 69 کو، آلموسٹ 69 یا 70 آتا ہے، ایک کوئی بچا تھا ان میں سے جس نے واپس آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی تھی. سخت صدمہ ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے کہ یہ آپ کے تربیت یافتہ 70 لوگ تھے اور ان کو مرڈر کر دیا گیا تھا، ان کو شہید کر دیا گیا تھا. جس کے لیے سیرت میں آتا ہے 1 مہینے تک اتنا تکلیف اور دکھ تھا آپ کو. 1 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد، 5 وقت کی نماز کے بعد قنوت نازلہ پڑھا تھا. اتنا سخت آپ کو دکھ پہنچا تھا، اتنا سخت اس لاس کا آپ کو تکلیف تھی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں آتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ تم جنت میں پہنچ جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے کے لوگوں پر آئے تھے. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، اتنی سخت ان پر سختیاں اور جنگیں آئیں کہ وہ ہل گئے. حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہاں تک کہ اللہ کا رسول جو اس وقت کا تھا اور جو ایمان والے اس کے ساتھ تھے، ان سب نے کہا متی نصر اللہ، کہاں ہے اللہ کی مدد؟ الا، آگاہ ہو جاؤ، ان نصر اللہ قریب، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے. پیلسٹائن کا جو حال ہو رہا ہے، افغانستان کا جو حال ہو رہا ہے، سیریا کا جو حال ہو رہا ہے، چائنا کے مسلمانوں کا جو حال ہو رہا ہے، برما کے مسلمانوں کا جو حال ہو رہا ہے، امریکہ اور یورپ میں اسلاموفوبیا کی وجہ سے مسلمان جو کچھ ٹارچر برداشت کر رہے ہیں، ایئرپورٹس کے اوپر اس کی ہلکی سی جھلک امیگریشن سیکشن میں ہمیں نظر آتی ہے. سائیکولوجیکل مریض بن جاتے ہیں اگر انٹیروگیشن کے لیے 6 گھنٹے بٹھا لیں امیگریشن والے. تو سیریا کے مسلمان بچے، عورتیں، مرد، جوان، بوڑھے، گھر ختم. ہم آسمان سے اتری ہوئی کوئی خاص اللہ کی فیورٹ مخلوق ہے؟ ایسی کون سی ہمارے اوپر رحمت ہے کہ ہم ٹھنڈی مشینوں میں مزے سے بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، سوتے ہیں، کھانے انجوائے کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بیک ٹو اسکوائر ون دنیا کی محبت کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور ڈاؤٹس دین کے لیے کریٹ کرتے ہیں اور بہت آرام سے کہتے ہیں دین اتنی پیٹی باتوں پر پکڑ نہیں کرنے والا. ہم کون سے چوزن ون ہیں؟ مہلت ہے رب کی، ٹائم ملا ہوا ہے. اینڈ ون ویری پازیٹیو پوائنٹ، اللہ کو ہم سے کوئی خیر ایکسپیکٹڈ ہے. اللہ جانتا ہے امت کے اس حصے میں خیر ہے، ورنہ ہم کوئی خاص مسلمان نہیں ہیں. کیا ہم سیریا والوں کی طرح کے مقابلے میں کوئی بہت عبادت کرنے والے بڑے رائچیس اور پائس لوگ ہیں؟ کرپشن کی ایک ایک مثال کے جھنڈے گاڑے ہیں ہم نے پوری دنیا میں، اور آج بھی گاڑ رہے ہیں. پھر بھی اگر اللہ نے ہمیں اتنا پیس دیا ہوا ہے، اتنا سکون دیا ہوا ہے اور اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، سو دیر از ون ویری آپٹمسٹک پوائنٹ، اللہ کو ہم سے امید ہے. اللہ اس قوم سے خیر چاہتا ہے. اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب یا اللہ کی سزا کوئی ایسی آئے، ہم اللہ کے راستے پر عمل کرنے والے بن جائیں. آئیں اپنی نعمتوں میں اللہ کے فرما بردار بنیں، آئیں اپنی اولاد کو اللہ سے جوڑیں، آئیں سابقون الاولون بننے کی کوشش کریں، آئیں عباد الرحمن بننے کے لیے قدم اٹھائیں.
آئے اپنے نفس کو تھوڑا سا روکیں. نفس کو روکنا آخرت کی زندگی کے ان لمیٹڈ اجر کا اگر مجھے اور آپ کو ایلیجبل بنا دے تو یہ 70 سال 60 سال کی زندگی میں کچھ دن کی ٹیمپٹیشن کا رکنا برا سودا نہیں ہے. اللہ ہمارے گناہوں پر ہماری پکڑ نہ کرے. اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے. اللہ ہمیں حالت ایمان میں موت دے. اللہ ہمارے پیچھے اور ہماری موجودگی میں ہماری اولادوں کی فزیکل اور اسپرچل حفاظت فرما. اللہ تعالی ہمیں ہر گناہ سے ہاتھ پکڑ کے دور کر دے. اللہ ہماری زندگیوں میں جو نافرمانی شامل ہے اللہ ہمیں اس نافرمانی سے دور کر دے. اللہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا اور ان کے مقام کو پہچاننا آسان بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.